ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام ہند، کنیت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش کے خاندان مخروم سے تھی۔ نسب نامہ یہ ہے: ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ ماں کا نام عاتکہ بنت عامر تھا، وہ خاندان فراز سے تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو امیہ ایک دولت مند اور بے حد فیاض آدمی تھے۔ ان کی سخاوت اور دریا دلی کی شہرت چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیسوں لوگ ان کے دسترخوان پر پلتے تھے۔ اگر کبھی سفر کرتے تو اپنے تمام ہمراہیوں کی خوراک اور دوسری ضروریات کی کفالت انہی کے ذمے ہوتی تھی۔ انہی فیاضیوں کی بدولت لوگوں نے انہیں ذات الرقاب کا لقب دے رکھا تھا، اور وہ تمام قبائل قریش میں نہایت عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح ان کے چاچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبداللہ اسد سے ہوا۔ وہ نہایت سلیم البطی نوجوان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو ناممکن تھا ان کی پاک باز طبیعت اس سے متاثر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی مخالفت اور دوسرے مصائب کے ظلم زیادتی کے باوجود اسلام قبول کر لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زمانے میں دولت اسلام سے بہریاب ہو گئی۔ اسی طرح یہ دونوں میاں بیوی ان عظیم پاک فطرت انسانوں میں شامل ہو گئے جنہیں سابقون اولون بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان سعید روحوں نے اسلام کی خاطر بڑی مصیبتیں اٹھائیں، لیکن جائے حق سے ان کے قدم ذرا برابر بھی نہ ڈگمگائے۔ جو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جاتی تھی، کفار بھی اپنی اعزاز رسانیوں میں اضافہ کرتے جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی کہ جو شخص اپنے دین و جان بچاؤ کے لیے ہجرت کرنا چاہے تو وہ حبش چلا جائے، جہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ عازم حبشہ ہوئے۔ کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد واپس آ گئے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا قصد کیا۔ اس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف ایک اونٹ تھا۔ اس پر انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ننھے بچے کو سوار کروایا اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیادہ چل پڑے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگوں کو یعنی بنو مغیرہ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جا سکتے ہو، ہماری لڑکی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ بنو عبداللہ اسد آ پہنچے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا، اگر تم اپنی لڑکی کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے قبیلے کے بچے کو تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو اکیلا جہاں جی چاہے جا سکتا ہے۔ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا اذعان مل چکا تھا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بچے کے بغیر ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مغیرہ کے پاس اور ان کا بچہ عبداللہ اسد کے پاس تھے۔ گویا دین حق کی خاطر تینوں باپ، بیٹا اور بیوی جدائی کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوہر اور بچے کی جدائی کا فطری طور پر بہت صدمہ تھا۔ وہ روزانہ صبح کے وقت گھر سے نکلتی اور سارا دن ایک ٹلے پر بیٹھ کر گزار دیتی۔ پورا سال ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک صاحب اثر رحم دل آدمی نے انہیں اس حال میں دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ لڑکی ہمارا ہی خون ہے، ہم کب تک اس بے کس کو اپنے شوہر اور بچے سے جدا رکھیں گے؟ اے بنو مغیرہ بدبخت، ہمارا قبیلہ بڑا شریف اور شجاع ہے جو ظلم کو دوست نہیں رکھتا۔ اس نیک دل آدمی کی تقریر سن کر دوسرے لوگوں کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، وہ مدینہ جا سکتی ہے۔ جب بنو عبداللہ اسد نے یہ واقعہ سنا تو انہیں بھی ترس آ گیا اور انہوں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ماں کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو گود میں لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں تنعیم کے مقام پر انہیں ایک شریف النفس آدمی عثمان بن طلحہ ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ننھے بچے کے ہمراہ تنہا سفر کرتے دیکھا تو دل میں آیا، اے عثمان، یہ مردانگی سے بعید ہے کہ قریش کی یہ عورت یوں تنہا سفر کرے اور اس کی مدد نہ کرے۔ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی نکیل کو پکڑی اور کشا مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور چلنے کے وقت اونٹ تیار کر کے لے آتے۔ غرض یوں ہی چلتے چلاتے وہ قبا پہنچے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں مقیم تھے۔ عثمان بن طلحہ یہاں سے مکہ واپس چلے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اپنے بچھڑے ہوئے شوہر سے ہوئی۔ وہ ایک نیک سیرت بیوی اور بچے کو پا کر خدا کا شکر بجا لائے۔ 3 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے اور نہایت بامرادی سے اور داد شجاعت دی۔ ان کا بازو ایک زہریلے تیر سے زخمی ہو گیا۔ علاج سے وقتی طور پر صحت یاب ہو گئے، لیکن چند ماہ بعد یہ زخم پھر ہرا ہو گیا اور اسی تکلیف سے وصال باحق ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ بار بار پکارتی، ہائے ہائے، غربت میں کیسی موت آئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا، ابو سلمہ کی مغفرت کی دعا مانگو۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں وفات کے وقت کھلی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود ان کی آنکھیں بند کی۔ ان کی نماز جنازہ پڑھاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کیسے کہی؟ فرمایا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے اگر کسی عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ عورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے تو اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد کی زندگی میں اس کی بیوی وصال باحق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی فردوس میں جگہ دیتا ہے۔ آؤ ہم دونوں عہد کریں کہ ہم میں سے جو پہلے مرے وہ اس کے بعد اکیلے زندگی نہ گزارے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم میرا کہا مانو گی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو سنو،
اگر میں پہلے مر جاؤں تو تم میرے بعد ضرور نکاح کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے مولائے کریم، اگر میں سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اے مولائے کریم، سلمہ کی زندگی میں میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر تعزیت کے لیے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کی کہ اے سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعائے خیر مانگو اور اللہ سے التجا کرو کہ وہ تمہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر جانشین دے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس پرسی کے خیال سے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس پرسی اور بے مائگی سے بہت متاثر تھے، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور شوال 4 ہجری میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے گھر لائی گئی جو وفات پا چکی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو کھرے کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ اور 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے سفینہ کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سادہ دل صحابی تھے۔ وہ غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے شریر اور بدعہد یہودیوں کا محاصرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے گفتگو کے لیے بھیجا۔ دوران گفتگو میں ان سے ایک ایسا اشارہ ہو گیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہودیوں کو قتل کرنے کا ہے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کا راز افشا کیا ہے تو وہ بہت منفعل ہوئے اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور توبہ استغفار میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ صبح اٹھے تو چہرے اقدس پہ تبسم تھا۔ فرمایا، آج ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بے حد مسرت ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا، ہاں، اگر چاہو۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر پکار دی، ابو لبابہ مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ شکر بجا لائے۔ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ خبر آنن فانن پھیل گئی۔ وہ سب ابو لبابہ کو مبارکباد دینے مسجد نبوی میں اکٹھے ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ کے گھر تھے۔ آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان پر اپنا کمبل ڈال دیا اور فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا، تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں اگر خدا نے چاہا تو۔ 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ کا عزم فرمایا۔ قریش نے سنا تو انہوں نے مسلمانوں کی مزاحمت کا ارادہ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چند میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف حج کرنا مقصد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد افواہ پھیل گئی کہ قریش نے انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانثاری کی بیعت لی۔ اگر قریش مکہ سے ان کا ظلم کا انتقام لینے کے لیے لڑنا بھی پڑا تو ہم آخر دم تک لڑیں گے۔ یہ بیعت تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش مرعوب ہو گئے اور انہوں نے ان شرائط پر مسلمانوں سے صلح کر لی، 10 سال تک باہمی صلح رہیں گی، دونوں طرف سے کسی کی آمد و رفت میں روک ٹوک نہ کی جائیں گی۔ اگلے سال مسلمانوں کو طواف بیت اللہ کی اجازت ہوگی، لیکن طواف کے وقت ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ تمام قبائل مختار ہے، خواہ قریش سے مل جائے یا مسلمانوں کا ساتھ دے۔ یہ حلف قبائل کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے والے واپس کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر قریش کے پاس چلا جائے تو قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے ماتحت یہ شرائط منظور کر لی، لیکن عام مسلمان جو مصلحت خداوندی کو نہ سمجھ سکے ان شرائط سے بہت شکستہ دل ہوئے، کیونکہ انہیں وہ مسلمانوں کے مفاد کے خلاف معلوم ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قربانی کرے۔ شکستہ دل صحابی نے قربانیاں دینے میں کچھ تعامل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملول ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ، مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اچھی طرح نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر قربانی کرے اور احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا اور کسی سے کچھ کہے بغیر خود ہی قربانی کی اور احرام اتارا۔ جب
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حتمی ہے تو سب نے دھڑا دھڑ قربانیاں کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی زبان مبارک سے یا ایھا الناس ہی نکلا تھا کہ مشاطہ کو حکم دیا کہ بال باندھو۔ اس نے کہا ابھی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس ہی فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے بال خود باندھے اور برہمی سے بولی، کیا ہم آدمیوں میں شامل نہیں ہیں؟ بڑے انہماک سے پورا خطبہ سنا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عقیدت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تبرکاً چاندی کی ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ ایک پیالہ پانی سے بھر کر ان کے پاس لاتے، وہ منہ مبارک نکال کر اس پانی میں حرکت دیتی، اس کی برکت سے تکلیف دور ہو جاتی تھی۔ مت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارا قرآن میں ذکر نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر منبر پر تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات۔ علامہ ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتی تھی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت علیل دیکھا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مصیبت میں چیخنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت زاہدانہ تھی، عبادت الہی سے بڑا شغف تھا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھتی تھی، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ بھی نوافل روزے بہت پابندی سے رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اس کو اتار ڈالا یا توڑ ڈالا۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں روایت ہے کہ 61 ہجری میں جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم مرتبات رفقا کے ساتھ دشت کربلا میں جام شہادت نوش کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور سر اور ریس مبارک گرد آلودہ ہے اور بہت غم زدہ بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا حال ہے؟ فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتقل سے آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے اختیار رونے لگی اور بلند آواز سے فرمایا، عراقیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، خدا انہیں قتل کرے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کی اور خدا ان پر لعنت کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے مانند بہت سخی تھی، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھی۔ ناممکن تھا کوئی سائل ان کے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ نہ ہوتا تو تھوڑا کچھ یا جو بھی کچھ ہوتا سائل کو دے ڈالتی۔ ایک مرتبہ چند مساکین جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئی اور بڑی لجت سے سوال کیا۔ ام الحسن ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے ان کو سخت سست کہا،
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور فرمایا ہم کو اس کا حکم نہیں۔ پھر لونڈی کو حکم دیا ان کو خالی ہاتھ نہ جانے دے اور کچھ نہ کچھ یا ایک چھوارا ان کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 387 حدیث مروی ہے۔ فضل کمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ مانا جاتا ہے۔ قرآن کی قرأت نہایت ہی عمدہ طریقے سے کرتی تھی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سے مشابہت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب روئی، علم، ذہانت اور عصمتوں کا کافی حصہ دیا تھا۔ علامہ ابن قیم کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتادہ سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ ان کے فتادہ بالعموم متفق علیہ ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب مبارک سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ 4 بچے، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھے۔